فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی زوجہ کے پاس ہم بستری کرنا، ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس آیت میں ایک میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے اور ان کا جو ایک رشتہ ہے، اس کی اہمیت کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لباس آپ کے خفیہ اعضاء کو چھپا دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارے جسم میں بہت سے اعضاء ایسے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں مگر ہم ان کی نمائش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی برہنہ کسی جگہ جا کے بیٹھ جائے تو رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں شہوت رکھی ہے، سیکچول ڈیزائرز رکھی ہیں۔ اگر آپ عورت مرد کی ان خواہش کو پوری کرنے کا انتظام نہ کرے اور شوہر بیوی کے لیے اس خواہش کو پوری کرنے کا انتظام نہ کرے تو ان کے رسوا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن کے لباس بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اس لحاظ سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرو گے، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم نے تمہیں حکم تو دے دیا کہ رات کو زوجہ کے قریب نہیں جانا، لیکن اللہ جانتے کہ تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے، خیانت کرو گے۔ کیا مطلب؟ تم سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کو خیانت سے تعبیر کیا، کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو اس کا نقصان کرتے ہیں، تو یہ خیانت اپنے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا، تم سے جو یہ کوتاہی ہوئی اللہ نے معاف کر دی۔ فالآنا، پس اب تم باشروہن، ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا اصل مقصد بتایا ہے کہ زوجہ سے ہم بستری کا جو اصل مقصد ہے فطرت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، وہ صرف لذت برائے لذت نہیں ہے بلکہ حصول اولاد ہے۔ اس آیت میں فیملی پلاننگ والوں کے نظریات کی بھرپور مخالفت ہے اور اس کی بالکل اللہ تعالیٰ نے جڑیں جو ہے نا اکھاڑ دی ہیں، اور بتایا ہے کہ ہمارے اسلام میں نکاح اور زوجہ کے قریب جانا اس کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت اس لیے نہیں ہے کہ اولاد کی ترغیب دی جائے، بلکہ یہ آیت تو ایک شرعی حکم بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ رات کو زوجہ سے ہم بستری جائز ہے، لیکن وہاں اللہ نے فوراً یہ بتا دیا کہ ہم بستری کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے، ابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی عین ممکن ہے اس ہم بستری کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کالے دھاگے سے، مِنَ الْفَجْرِ، فجر سے، یعنی فجر کے وقت سے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ آپ اگر رمضان کی رات میں سو گئے ہیں تو سونے کے بعد پھر آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہے، تو اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے ان آیات میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم جب روزہ افطار کرتے ہو غروب آفتاب کے وقت تو اس کے بعد سے تمہیں کھانے اور پینے کی اجازت ہے، کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ یہاں جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ لازمی کھاؤ بھی اور لازمی پیو بھی، یعنی تمہارا دل اگر چاہتا ہے تو کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو۔ کب تک کھا پی سکتے ہو؟ حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، فجر کے وقت سے، یعنی یہ جو صبح صادق کا وقت ہے اس میں سفید روشنی کالے رنگ سے بالکل الگ ہو جائے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق کی طرف ایک سفید رنگ کی روشنی پھیلتی ہے، ایسے عموداً بالکل ایسے سیدھی پھیلتی ہے، تو وہ دھاگے کی طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ بالکل ممتاز ہو جائے رات کے اندھیرے سے، یعنی جیسے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، تو بالکل جب اس طرح واضح فرق محسوس ہو کہ بھئی مشرق کے کنارے پہ روشنی پھیل چکی ہے، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی، جب ابتدا میں یہ آیات نازل ہوئیں تو اتنی آیت تھی کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، اس وقت تک کھا سکتے ہو۔ تو ایک صحابی اپنے سرہانے جو ہے ایک کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا دھاگا رکھ کے سوئے، حالانکہ یہاں دھاگے سے مراد تھی وہ ترچھی لائن، جو ایک سیدھی لائن ہوتی ہے، ترچھی نہیں سوری سیدھی لائن ہوتی ہے جو سفید روشنی پھیلتی ہے، وہ اس دھاگے سے وہ مراد ہے۔ لیکن وہ صحابی بیچارے یہ سمجھے کہ دھاگے سے دھاگا مراد ہے، تو وہ رکھ کے سو گئے، اور صبح دیکھ رہے ہیں کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، یعنی رات کے اندھیرے میں تو سفید بھی نظر نہیں آتا، کالا بھی نظر نہیں آتا، وہ صبح دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔
تو پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے صبح کی روشنی. تو پھر من الفجر والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. من الفجر کا لفظ آسمان سے نازل ہوا. اس کی مثالیں ملتی ہیں حدیث میں کہ بعض دفعہ صرف ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جبریل علیہ السلام صرف ایک لفظ لے کر آئے ہیں. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خود بھی ایک اضافہ کر سکتے تھے من الفجر کا, تاکہ وضاحت ہو جاتی کہ یہاں دھاگے سے مراد ہے صبح کی روشنی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح تو اپنے الفاظ میں کی ہے مگر اپنے کسی لفظ کو قرآن نہیں قرار دیا. ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن میں اپنی طرف سے نہیں ایڈ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو کلام ہے یہ پورا کا پورا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کی پورے کلام کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہے. اس کی ایک اور دلچسپ مثال ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, اللہ نے فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو بیچارے عذر کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, بیماری کی وجہ سے, وہ پریشان ہوئے کہ ہم تو بیمار ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں تو ہم تو ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. تو وہ صحابہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو کسی عذر سے پیچھے بیٹھے ہیں تو اللہ ہمیں ان فضائل سے محروم کر دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ کیفیات طاری ہوئیں آپ پر جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھیں. سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا, جسم پر کپ کپی طاری ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو وہ کنڈیشن ہو گئی اور صرف ایک لفظ نازل ہوا ہے غیر اولی الضرر, یعنی لا یستوی القاعدون من المؤمنین. پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے مومن ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین فی سبیل اللہ کے. تو درمیان میں اس آیت میں ایک لفظ کا اللہ نے اضافہ کیا, وہ کیا تھا غیر اولی الضرر, کہ وہ جو پیچھے بیٹھنے والے قائدین ہیں بشرطے کہ وہ کسی مجبوری سے نہ بیٹھے ہوں. تو ایک حرف نازل ہوا ہے, یعنی من الغیر اولی الضرر. یہ دو کلمات ہیں جو حکماً ایک ہی کلمہ بنتا ہے. تو فرمایا کہ یعنی اتنا سا لفظ جب نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے سخت, جیسے آپ پر وہی نازل ہونے کے وقت ہوتی تھی. تو سخت سردی میں پسینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جانا. اور صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی. تو آپ کی ران مبارک اتنی بھاری ہو گئی, یہ ایک لفظ کی وجہ سے اتنی بھاری ہو گئی ہے. جبریل آئے ہیں اور وہ وہی ایک لفظ نازل کر کے گئے ہیں. تو کہتے ہیں اتنی بھاری ہو گئی کہ مجھے ڈر تھا کہ میری ٹانگ چٹک کے ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو صرف ایک لفظ نازل ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس آیت کی تشریح میں اپنی طرف سے درمیان میں لفظ ایڈ کر لیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے کیسا زبردست انتظام کیا, اور اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. یہاں رات سے مراد غروب آفتاب ہے. ولا تباشروہن, فرمایا تمہیں رمضان کی راتوں میں تو ہم نے زوجہ سے مباشرت کی اجازت دی لیکن تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے, جماع نہیں کر سکتے. وانتم عاکفون فی المساجد, اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. تو جب مرد مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد کے اندر وہ زوجہ سے ہم بستری کرے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی والی زندگی اختیار کریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دیکھیے ابھی اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ روزے رکھ کے نفس کے خلاف مجاہدہ کرو. روزہ عبادت ہے, اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے حقوق العباد سے متعلق. تو پچھلی آیات میں جو رمضان کے روزے کا اللہ نے حکم دیا تاکہ ہمیں روحانی قوت حاصل, نفس کے خلاف مجاہدے کی صلاحیت پیدا ہو اور ہم اپنی نفس پہ ظلم نہ کریں گناہ کر کر کے. تو جیسے اپنے نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے, اسی طرح دوسرے مسلمان پر یا دوسرے انسان پر ظلم کرنا بھی حرام ہے. تو اس آیت میں یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا, ان آیتوں میں اللہ نے دوسرے انسانوں پر ظلم کی ایک خاص قسم کو بیان کیا اور اس کو حرام قرار دیا. وہ کیا ہے کہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے
کہ مقدمات جب حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، جب عدالتوں میں جاتے ہیں، تو لوگ پیسے کھلا کے اپنے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں اور مظلوم کا حق مار لیتے ہیں۔ اس نوعیت کے ظلم پر اللہ نے ان آیات میں پابندی لگائی۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف تجارت کے ذریعے تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو جو کامل رضا کے ساتھ ہو، یعنی تجارت میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں بھی اسی کا تکرار ہے کہ تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھاؤ، اور اس کی ایک صورت کو بیان کیا جا رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کی طرف مال کو مت لٹکاؤ، یعنی حکام کے پاس مال کے ذریعے پہنچنے کی کوشش مت کرو، اس نیت سے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم ہڑپ کر جاؤ۔ جائیدادیں ہڑپ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس نے کیس کیا، وہ برحق ہے، مگر آپ جج کو پیسے کھلا کے اس کے مال کا ایک حصہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اولو الامر لوگ ہیں تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں یا کسی بھی معاشرے میں، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو پیسوں کے ذریعے ان کو خریدنے کی کوشش مت کرو، اور اس کے ذریعے پھر تم ان کو خرید کے لوگوں کے ناحق مال کھانا شروع کر دو، ایسا مت کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کھاؤ گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم بھی ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، پتہ ہوتا ہے کہ بھئی حق اس کا بنتا ہے، لیکن آپ رشوت دے کے حکام کے ذریعے ناجائز طور پر کسی کا مال کھا لیتے ہیں۔ تو اس میں وہ تمام طریقے رشوت کے حرام قرار دے دیے گئے جس میں رشوت دینے سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہو۔ جاب کا حق اس کا بنتا تھا، لیکن آپ نے جو سیٹ خالی تھی، ویکینسی خالی تھی، آپ پیسے دے کر آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور جتنی صورتیں رشوت کی بنتی ہیں یہ سب اس میں جائز داخل ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کا حق بنتا ہے اور کوئی حاکم رشوت لے رہا ہے آپ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رشوت اگر نہیں دی تو میرا جائز حق بھی مجھے نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے۔ ایسی صورت میں صرف رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا، دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو رشوت دینا، یعنی رشوت لینا تو ہر صورت میں حرام ہے، دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبا رہے ہو۔ حق کسی کا بنتا ہے مگر آپ پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہو۔ یہ بات خوب اچھی طرح شرعی مسئلے کی بات ہے جو سمجھ لینی چاہیے۔ یہ تو اس رکوع کی میں نے تفسیر بیان کی، اب اس میں کافی نکات میں بیان کر چکا ہوں۔ اب مختصراً چند جو علمی نکات ہمیں اس صورت میں پتہ چلتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا نمبر وار تذکرہ کروں گا۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ روزے رکھو اور اس میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کہہ رہی ہے آج کل کے انسان کی تمام خواہشات پوری ہوں تو اس کا دل بھر جائے گا اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، یہ آیت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ برائی سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائیں مشق کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ سارے کام کر لوں اور اپنی ہر خواہش پوری کر لوں تاکہ میرا دل بھر جائے۔ تو یاد رکھیے خواہشات کی تکمیل سے دل نہیں بھرتا، خواہشات کی تکمیل سے مزید خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ متنبی ایک عرب کا شاعر گزرا ہے، اس نے اس کے مناسبت سے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی ساری خواہشات کو پورا کر لیا ہو۔ جب بھی کسی کی کوئی ایک خواہش پوری ہوئی ہے تو وہ ہزاروں انڈے بچے دے کر گئی ہے، وہ خواہش ہزاروں بچے دے کر گئی ہے، ہزاروں انڈے دے کر گئی ہے، اور ایک خواہش پورا کرنے کے بعد مزید خواہشات پوری کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر خواہش اگر آپ پوری کریں گے تو آپ نفسانی خواہشات کے غلام بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیے جن ملکوں میں بہت زیادہ معاشی ترقی ہے، لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، خودکشی کا ریشو بھی انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ سویڈن کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، ٹینشن فری ملک ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو سویڈن میں ہے، کیونکہ جب ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو کسی بھی موقع پر اگر ان کی مرضی کے موافق کوئی کام نہیں ہوتا تو ان میں پھر برداشت نہیں ہے، وہ فوراً جا کے لٹکتے ہیں۔ اور اگر انسان مجاہدوں کا عادی بنے تو اس کی خواہش پوری ہوگی تو خوش ہو جائے گا، پوری نہیں ہوگی تو اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا اور وہ صبر کر کے اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرے گا۔ تو جیسے روزہ رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات پہ کنٹرول ہوتا ہے، اسی طرح بعض اکابر، بعض بزرگان دین مصنوعی طور پر مجاہدے بھی کرواتے ہیں۔
مصنوعی طور پر آپ سے کچھ چیزیں چھڑوا دیں گے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ میں نفس میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ بچوں کو اتنا لاڈ پیار دیتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ بچوں کی جہاں بہت ساری خواہشات پوری کرنی چاہیے، وہاں کچھ ریسٹرکشن بھی ہونی چاہیے، کچھ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ بھئی یہاں تک ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یہ خواہش پوری ہوگی، یہ والی پوری نہیں ہوگی، تو کچھ روک ٹوک بھی ہونی چاہیے، ورنہ ہر خواہش اگر آپ بچوں کی پوری کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یا میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچوں کی کوئی خواہش پوری نہ کریں، یہ بھی غلط ہے، لیکن کچھ حدود اور قیود ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے آپ نے اس کو دے دی، جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے آپ نے وہ لا کے اس کے تقاضے کو پورا کر دیا، اس سے بچے برباد ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ایام معدودات، اللہ نے فرمایا چند دن کا روزہ ہے، اس میں اللہ تسلی دے رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نارمل روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کریں اور مجاہدہ کریں تو مجاہدہ محدود ہونا چاہیے، لامحدود نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام لگایا تو اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کام کب تک میں نے کرنا ہے، تو وہ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی اپنے آپ کو سزا دینی ہو یا کسی کو بھی کوئی سزا دینی ہو تو اس کا ڈیوریشن، دورانیہ معلوم ہونا چاہیے، اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ لامحدود مشقت انسان نہیں اٹھا سکتا، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اس سے۔ اس میں آپ دیکھ لیے ہمارے ملکوں میں جو قوانین ہیں کہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ کب چھوٹ کے گھر آئے گا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس جیل میں کتنے سال پڑا رہوں گا، اس کا مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایسا عذاب ہے، ایسی دردناک اذیت ہے کہ اس میں ہمارے حکمرانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ مجرم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری سزا کتنی ہے، 14 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے۔ گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کے کہ ہمارے لواحقین میں سے اس کو جو اٹھائے ایجنسیوں نے کتنے دن کے لیے اٹھایا ہے، کتنے دن بعد چھوڑیں گے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ لامحدود غم یا ایسا غم جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتنا ہے، کتنی سزا ہے، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہت ظلم ہوتا ہے ان قیدیوں پر جن کو جیلوں میں ڈال دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے دن کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک سیکنڈ ان کے لیے جیل میں وقت گزارنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ جب رمضان کا حکم بھی جو عبادت ہے اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی چند دن ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دے رہا، اور اس میں پتہ ہے کہ یکم رمضان سے لے کے شوال کا چاند نظر آنے تک ہے۔ تو یہ تسلی کی بات تھی، تبھی تو اللہ نے بتایا نا کہ ایام معدودات، اگر اس میں تسلی نہ ہوتی تو اللہ یہ آیت نازل نہ کرتے۔ دوسری بات یہاں فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، روزہ چھوڑنے کا فدیہ ہے غریب کا 2 ٹائم کا کھانا۔ اس میں اللہ نے بتایا اگر کوئی زیادہ کھلا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا، اگر ہم صدقات و خیرات میں اس سے بڑھ چڑھ کے کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو عبادت سمجھنا چاہیے، مال میں برکت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ ایک یعنی یہ پتہ چلا کہ عبادت کی کثرت ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ دوسرا یہاں کچھ فدیے سے متعلق شرعی احکام بھی ہیں۔ دیگر ائمہ جو ہیں، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے کھانا کھلانے کا حکم دیا تو وہاں کھانا ہی کھلانا پڑے گا، اور حدیث میں جہاں گندم کا تذکرہ ہے یا جو کا تذکرہ ہے صدقہ فطر میں تو وہاں گندم یا جو ہی دینی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ جہاں بھی حدیث میں جو یا گندم کا تذکرہ ہے تو جو یا گندم بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کھانا کے بجائے اگر اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی جائز ہے، اور قیمت 2.25 کلو گندم، بعض علماء کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، تو احتیاطاً کوئی 2.25 کلو گندم دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو 2.25 کلو گندم کی اگر آپ کسی ایک غریب کو پیسے بھی دے دیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا فقہائے حنفیہ کے نزدیک آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ آسانی ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بنیادی مقصد ہے غریب کی حاجت پوری کرنا، کھانا کھلائیں گے تو بھی حاجت پوری ہوگی، پیسے دیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو وہ فرماتے ہیں پیسہ دینا زیادہ افضل ہے۔ تو لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک مسکین کو کم از کم 2 ٹائم کا کھانا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی جو 2.25 کلو گندم بنتی ہے۔ اگر آپ نے 2 مسکینوں کو 1 ٹائم کا کھانا کھلا دیا تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسکین کو ایک دن میں 10 ٹائم کا کھانا کھلا دیا یا زیادہ پیسے دے دیے تو بھی فدیہ ادا نہیں ہوگا۔
تو یا تو آپ ایک مسکین کو 10 دن تک کھلا دیں تو وہ 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، یا ایک دن میں 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھلا دیں تو بھی یہ 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسکین کو اکٹھے آپ نے 10 دن کے پیسے دے دیے، ایک یکمشت دے دیے، تو پھر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، وہ ایک ہی روزے کا فدیہ کہلائے گا، وہ 10 روزوں کا فدیہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ ایک دن میں جب ایک مسکین پہ جتنا بھی خرچ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دن کا کھانا کہلائے گا اس کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اسی طرح اگلی آیت میں اللہ نے دعا کا حکم دیا، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کو قرآن مجید اور دعا سے خاص مناسبت ہے، جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس درس کے دوران، کہ رمضان میں پھر 2 چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، اور دعا کا، اور تیسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے صدقات و خیرات، اور قرآن میں اس طرف اشارہ بھی دیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو بیمار روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں گے، تو اس میں بھی غریبوں کی رعایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، اس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گویا سخاوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا بن چکے ہیں، تو بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا، اور قرآن میں اشارہ بھی ملا کہ تیسرا کام جو رمضان میں کرنا ہے وہ صدقات و خیرات، تو روزے تو رکھنے ہی ہیں، ان کے علاوہ 3 کام مزید خصوصیت سے کرنے چاہیے، ایک قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا صدقات و خیرات، اور تیسرا دعاؤں کی کثرت۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے صحابہ کرام پر یہ حکم بہت شاق گزرا تھا کہ رمضان کی رات میں زوجہ سے ہم بستری نہ کریں۔ اب یہ بات خوب سمجھنے کی ہے، صحابہ کرام تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، اور رمضان میں صرف سونے کے بعد پابندی تھی کہ ہم بستری نہیں کر سکتے، سونے سے پہلے ہم بستری کی اجازت تھی۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ وہ معاشرہ جس میں صحابہ نبی کی صحبت میں وقت گزار رہے ہیں، خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی صحبت ملی ہوئی ہے، پھر بھی ان کے لیے اپنے آپ کو عورت سے روکنا بہت مشکل تھا، جبکہ اس زمانے میں بے حیائی بھی نہیں تھی، اور طوفان بدتمیزی میڈیا کے ذریعے جو فاحشہ عورتوں کے ذریعے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، یہ طوفان بدتمیزی بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کے لیے اپنے آپ کو عورت سے دور رکھنا بہت مشکل تھا، قرآن نے حکم ہی تبدیل کر دیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ مرد اور عورت کا نکاح نہ کریں اور ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بہت عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور زنا سے بچے رہیں گے، برائی سے بچے رہیں گے، کیونکہ تبلیغی جماعت بھی کام کر رہی ہے، دینی مدارس بھی کام کر رہے ہیں، خانقاہیں بھی کام کر رہی ہیں، علماء کے بیانات بھی ہو رہے ہیں، لہذا وہ بیانات بھی سنیں گے، تبلیغ میں وقت بھی لگائیں گے، علماء کے مجلسوں میں بھی جائیں گے، تو وہ بہت نیٹ اور کلین زندگی گزاریں گے۔ تو ظاہر ہے ایسا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگ صبر کرنے والے موجود ہیں، لیکن یہ بات لمحہ فکریہ بہرحال ہمارے لیے ہے کہ وہ اتنا پاکیزہ دور تھا، اس میں ان کے لیے صبر کرنا مشکل تھا، اللہ نے حکم چینج کر لیا، تو آج صبر کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اس زمانے میں حلال کی جو اہمیت تھی، اس زمانے میں وہ اہمیت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے رمضان کی راتوں میں صحابہ کو زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دی تاکہ ان کی حلال کے ذریعے تسکین ہو اور ان کے قدم گناہ کی طرف نہ جائیں۔ اس زمانے میں نکاح کی حوصلہ افزائی کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ بالغ ہوتے ہی مرد اور عورت کا نکاح کر دیا جائے تاکہ ان کے قدم حرام سے بالکل دور چلے جائیں۔ اور اس سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، چوری کا تقاضا آپ کی باڈی نہیں کرتی، بلکہ وہ اضافی ایک چیز ہے، آپ کو شوق ہوتا ہے میں پیسے والا بن جاؤں، لہذا آپ چوریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ کی ریکوائرمنٹ آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ نہیں کرتی، یعنی باڈی کا وہ تقاضا نہیں ہے، کوئی فطری تقاضا نہیں ہے جھوٹ بولنا، بلکہ سچ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یہ جو کھانا ہے، پینا ہے، یا عورت کی طرف رغبت، یہ آپ کی باڈی کی نیچرل ریکوائرمنٹ ہے، اس سے بغاوت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی نہ رک سکے اور رمضان کی راتوں میں ان سے بھی غلطی ہوئی، تو جب وہ نہیں رک سکتے تو ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں اتنا نیک سمجھتے ہیں؟ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیا ہوا، نکاح نہیں کیا تو کیا ہو جائے، وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے جو ہو رہا ہے معاشرے میں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی، اس لیے صحابہ کرام کو بھی اس میں چھوٹ دی گئی،
حالانکہ وہ صحابی تھے. تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نوجوان نسل کو حلال طریقے سے ان کی تسکین کا ذریعہ پیدا کریں اور ان کے لیے نکاح کو آسان بنائیں, نکاح کی فضول رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور نکاح میں سلیکشن کو بھی آسان بنایا جائے. پورے خاندان کی پرمیشن لینی پڑتی ہے لڑکی کو شادی کرنے کے لیے. عرب میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اور ولی اس کا بعض جگہوں پر بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنی منہ مانگے رقمیں مانگتے ہیں. لڑکی کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے مگر ولی کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ وہ جاہلانہ رسومات ہیں جو دوبارہ ہمارے معاشرے میں ریپیٹ ہو رہی ہیں, جن جاہلانہ رسومات کا اسلام نے خاتمہ کیا تھا. بہت آسان بنانا چاہیے نکاح کو, جلد نکاح کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی ختم ہو, کیونکہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے بغاوت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے. تو اللہ نے گناہ کو اپنے نفس ہی سے خیانت سے تعبیر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے والا وقتی لذت کا تو سامان کر رہا ہے, مگر اس کی باڈی جو اس کے پاس امانت ہے اللہ کی, اس امانت میں خیانت کر کے اپنی باڈی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. لہذا گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلی جو میں نے درس کے دوران بھی بتائی, اس کو میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم زوجہ سے مباشرت کرو گے, وابتغوا ما کتب اللہ لکم. نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اس اولاد کو تلاش کر رہے ہو تم. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریے پر سخت رد ہے. اسلام میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے. اللہ نے مرد اور عورت کو اس لیے بنایا کہ ان کے ملاپ سے نسل بڑھے, اس لیے نہیں بنایا کہ وہ آپس میں ملے ہی نہیں اور محاسبے اور مراقبے کر کے مجاہدے کر کے زندگی گزاریں, اور اس لیے بھی نہیں بنایا کہ ملیں تو صرف خواہش پوری کریں اور اس کا جو نتیجہ ہے, جو نیچرل نتیجہ ہے کہ بچے کی ولادت, اس کو روک دیں. یہ بھی شریعت کا اور اللہ کا مقصود اور مطلوب نہیں ہے. اور ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے تم اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سبز دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے, تو دیکھیں صحابی اس کا مطلب نہیں سمجھے, وہ دھاگا لے کے بیٹھ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیت ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. ہر آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ ہر ایک کی سمجھ میں اس کی تفسیر آ رہی ہے, اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام سے یہ خطائیں تھوڑی ہوتی ہیں, وہ نبی کے پاس جا کے تھوڑی پوچھتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں, جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو نصیحت کی باتیں ہیں, آخرت کی باتیں ہیں, انبیاء کے واقعات ہیں, وہ تو آسان ہیں, لیکن قرآن میں جہاں کوئی فقہی حکم آئے گا وہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابی کو اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئی, وہ بیچارے رات کو دھاگا لے کے بیٹھ گئے. تو جب صحابی سے قرآن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو آج کے پروفیسر, آج کے متجددین یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کسی سے سیکھیں گے نہیں, ہم خود سے سمجھیں گے اور خود جو ہماری رائے کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے. تو یقیناً جب صحابی سے خطا ہو سکتی ہے تو آج کے لوگوں سے بطریق اولا قرآن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اور ایک حکم ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مال کو ناحق کھانا یہ بھی حرام ہے, اور حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کا مال دبا لینا یہ بھی حرام ہے. اس کی تفصیل میں درس میں بہت ہی ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. اس رکوع سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم ان احکام کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور اجتماعی سطح پہ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پاکیزہ معاشرہ ایک وجود میں آ سکتا ہے, بہت ہی ایک پیارا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جو مادی ترقی بھی کرے گا اور انشاءاللہ روحانی ترقی بھی کرے گا. لیکن ہمارے جو فلاسفر ہیں اور جو ہمارے مفکرین ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ سارا کلچر یورپ کا لے رہے ہیں اور خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, اس شعر کا مصداق بن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اصل میں جو علم ایک الگ چیز ہے, تربیت بالکل الگ چیز ہے. آپ نے جو بتایا جیسے بعض خواتین دین کا علم حاصل کرتی ہیں تو دنیا دار خواتین تو کرتی ہی ہیں, یہ تانے شوہر کو تو دیندار خواتین بھی کرتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ اگر اوپر نیچے ہو جائے, کچھ مالی لحاظ سے مشکلات پیش آئیں اس کو, یہ بعض دفعہ کسی معاشرے میں کسی کی ضرورت کا خیال کرنا پڑتا ہے اس کو, تو اس میں گھر میں ظاہر ہے پھر ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا. جیسے وہ صحابی کا آپ نے بتایا کہ وہ گھر میں تھوڑا کم خرچ کیا, مہمان کا اکرام کیا انہوں نے تاکہ یہ بیچارے کئی دن سے بھوکے ہیں, ان کے لیے انتظام ہو.
تو ایسی خدمت تو انسان جب ہی کرے گا نا جب بیوی بچے بھی ساتھ دے رہے ہیں اس کا. تو جو دینی علم حاصل کرنے والی خواتین ہیں ان کو تو یہ زیادہ یعنی سوچنا چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے. ایسے موقع پہ اپنے حقوق کا مطالبہ شرعاً جائز تو ہے مگر اخلاق اور مروت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اپنے حقوق کا مطالبہ تو عورت ہر وقت کر سکتی ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے حقوق میں اگر کمی ہو رہی ہے اور معاشرے میں میرا شوہر کوئی مثبت کام کر رہا ہے اور ایک اجتماعی سطح پہ وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے, نہ یہ کہ اس کو تانے دے دے کے اس کو اس خیر کے کام سے روک لینا چاہیے. تو جیسے مرد بھی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے, بہت سی پابندیاں خواتین پر ہیں جو وہ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن وہ جو ہے نا جیسے میں جانتا ہوں بعض خواتین عالمہ ہیں اور وہ دین کی بڑی خدمت کر رہی ہیں, تو شوہر اپنی خدمت میں ان کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, انہیں اپنی خدمت زیادہ نہیں کرواتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چونکہ تعلیم کے حوالے سے, مدرسے میں تدریس کے حوالے سے ایک بہت بڑا دین کا کام کر رہی ہیں, خیر پھیلا رہی ہیں, تو مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر پھر وہ اپنی خدمت کے معاملے میں ذرا کمپرومائز کرے. کچھ اونچ نیچ اگر شوہر کی خدمت کے معاملے میں عورت سے ہوتی ہے تو وہ جانے دے کہ بھئی اجتماعی مفاد ہیں, اس کی خاطر اپنے انفرادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر شوہر کوئی ایسا مالی خدمت کر رہا ہے لوگوں کی اور اس کی وجہ سے کبھی کبھار, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھار گھر میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو عورت کو بھی صبر کرنا چاہیے اور مرد کا اس خیر کے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون مددگار بنو, نہ یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرو. لیکن یہ تو بالکل غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ جس مرد نے آپ کو ٹھکانہ دیا, آپ کو گھر دیا اور اسی کی وجہ سے آپ کی اولاد ہوئی, اور آپ جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں وہ بھی اس لیے کہ آپ کے پاس شوہر کا سایہ ہے, بچوں کے باپ کا سایہ ہے. شوہر چھوڑ دے تو پھر دیکھیں کیسے خاتون بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں. تو جو پہلے آپ کی زندگی میں آیا اس کو ترجیح دینی چاہیے. بچے سے محبت تو عورت کی فطرت ہے, اس کو تو تبدیل کر نہیں سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن شوہر کو نظر انداز کر دینا اولاد کے بعد یہ ظلم ہے. سب خواتین ایسا نہیں کرتی, لیکن بہت سی خواتین کی شکایتیں آتی ہیں, خاص طور پہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ماں کا سہارا بن جاتے ہیں, پھر تو بعض خواتین میں یہ دیکھا گیا شوہر کو بالکل ہی مسترد کر دیتی ہیں, اس کی کوئی بات نہیں مانتی, چھوڑنا ہے چھوڑ دو, طلاق دینی ہے طلاق دو, یہ گھر ہمارا ہے, یہ بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم زیادتی. جس بیچارے نے ساری زندگی کما کے کھلایا اور تحفظ دیا, تو بہت سے مردوں کو میں جانتا ہوں جن کا بڑھاپا گھر میں بہت خطرناک گزرتا ہے. تو عورت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جیسے مرد کا ذمہ ہے کہ وہ آخر دم تک عورت کا ساتھ دے, ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آخر دم تک اپنے شوہر کی اہمیت کو پہچانے. جب جوانی میں ضرورت تھی اس وقت تو شوہر کا خیال تھا, جب ضرورت نہیں رہی, بچے جوان ہو گئے, اب شوہر کو ریجیکٹ کر دینا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. دیکھیں اس علاقے میں اسرائیل پہلے سے قابض ہے, لیکن ظالمانہ قبضہ ہے نا, تو ساری دنیا جانتی ہے, اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے کہ ظالمانہ قبضہ ہے. اسرائیل فلسطین پہلے بہت بڑا تھا, تو اگر اسرائیل پہلے ہی دن سے یہ کرتا کہ پورا فلسطین میرا ہے اور فوجیں لا کے بٹھا دیتا, دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا. اس نے بڑی سیاست سے آہستہ آہستہ فلسطین پہ قبضہ کرنا شروع کیا, لوگوں کے ذہن آہستہ آہستہ مانوس ہوتے چلے گئے. اب یروشلم میں یا تل ابیب میں جا کے امریکہ کا اپنا سفارت خانہ کھولنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اسرائیل کا وہاں قبضہ باقاعدہ قانونی طور پر تسلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عملی قبضہ تو تھا, لیکن دنیا اس کو غلط سمجھتی ہے نا. تو آپ نے جب سفارت خانہ کھول دیا تو اب کیا ہوگا کہ کچھ دنوں بعد لوگ اس سے بھی مانوس ہو جائیں گے کہ یار جب امریکہ نے سفارت خانہ کھولا ہے تو کیا ہو گیا, اگر ہم بھی سفارت خانہ کھول دیں, ہم بھی اس سے سفارتی تعلقات بحال کر لیں اور ہم بھی اس کو یروشلم کو اسرائیل ہی کا دارالخلافہ تسلیم کر لیں, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ظلم کی قباحت لوگوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی. اس کی مثال ہے جیسے آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرتا ہے, تو پہلے تو اس نے آپ کے گھر کی دہلیز پہ لا کے اپنا ٹھیا لگا لیا, اپنی دکان کھول لی وہاں. ظاہر ہے محلے والے کہیں گے یہ غلط ہے, یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا جب 10-20 سال اس میں گزر جائیں گے تو لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے, یار یہ چلتا ہے, اب تک کوئی طوفان تو نہیں آیا نا, کوئی زلزلہ نہیں آیا. پھر اس نے کیا کیا, اگلا اسٹیپ کیا, آپ کے صحن پہ قبضہ کر لیا. پھر ہوتے ہوتے آپ کے جو بیٹھک ہے, جو آپ کا خاص کمرہ ہے, وہاں تک بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسرائیل یہ کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہا ہے اور لوگ اس پہ خاموش ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی کے گھر پہ مکمل قبضہ کر لیں, ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, لیکن آپ جب آہستہ آہستہ گھستے ہیں اور لوگ اس کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں تو نتیجے کے لحاظ سے وہی ظلم ہوتا ہے جو پہلے دن وہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس ظلم کو دنیا ظلم نہیں مانتی.
تو یہی ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان سے سفارتی تعلقات بھی بحال ہو رہے ہیں. آپ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایریا ہے، آپ اس میں سفارت خانہ بھی کھول رہے ہیں. تو اس کے یہ صاحب اس بات کی علامت ہے کہ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ظالمانہ قبضہ ہے، مگر اپنے عمل سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ قبضہ نہیں ہے. اور جب یہ ہوگا تو لوگ آہستہ آہستہ اس ظلم کو ظلم سمجھنا چھوڑ دیں گے. اور یہی پالیسی اگر چلتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے ہی نہیں، یہ تو یہودیوں کا ہے. جب ایک نسل گزر جائے گی اسی حال میں تو یہی کریں گے. اس لیے اس کے خلاف خوب احتجاج کرنا چاہیے. ان کو دہلیز ہی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تاکہ اندر گھسنے کی نوبت ہی نہ آئے. دیکھیے وہ جو بیت المقدس ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور ظاہر ہے وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. اللہ کے گھر کا حقدار وہی ہوتا ہے جس کو اللہ حقدار قرار دیں. تو اللہ جب یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے وہ حضرت موسیٰ پہ بھی ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ہر پچھلا پیغمبر آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے. اگر آپ اس نبی کو پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پچھلے نبی کی بھی تکذیب کر رہے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور جو یہودی حضرت عیسیٰ کی دعوت پر ایمان لے آئے تو یقیناً وہ بیت المقدس پہ حکومت کرنے کے، بیت المقدس کے انتظام اور انسلام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے زیادہ حقدار تھے بنسبت ان لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ کے منکر تھے. اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو منسوخ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے حقیقی معنوں میں وہی حضرت عیسیٰ کے متبعین کہلائیں گے، اور حقیقی معنوں میں وہی حضرت موسیٰ کو ماننے والے کہلائیں گے. تو اگر ہم یروشلم پہ حکومت کی بنیاد یا بیت المقدس پہ حکومت کی کا استحقاق اس بنیاد پہ ثابت کرتے ہیں کہ کون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام پر حقیقی ایمان صرف مسلمانوں کا ہے، یہود و نصارہ کا نہیں ہے. لہذا اور اگر اس بیس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جس کا پہلے قبضہ ہوا یہودیوں کا پہلے قبضہ ہوا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا پہلے قبضہ نہیں ہوا. قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ یہودیوں نے بھی کسی سے چھینا تھا یہ بیت المقدس. یہ تو قوم عمالقہ تھی جو بیت المقدس پہ قابض تھی، جن سے باقاعدہ یہودیوں کی لڑائی ہوئی اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ ان سے لڑو، اور پھر لڑ کے چھینا گیا. تو اگر آپ ماضی کی طرف جاتے ہیں کہ جو پہلے آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پھر جو قوم تھی وہ بت پرست لوگ تھے یا جس بھی مذہب کو فالو کرنے والے تھے، تو ان کا حق ہے. اور ظاہر ہے اگر اس کی بنیاد روحانیت پر ہے کہ جو روحانی لحاظ سے اعلیٰ اور برتر قوم ہے اس کا استحقاق ہے، تو وہ اہل اسلام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اور اہل اسلام کے بعد یہ عیسائیوں کا زیادہ حق ہے یہودیوں کی نسبت. ہم حیران اس پر ہوتے ہیں کہ اگر عیسائی یہ دعویٰ کرتے کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور وہ اس کے لیے جنگ لڑتے تو کم از کم یہودیوں سے زیادہ وہ مستحق تھے. مگر عیسائی جنگ نہیں لڑ رہے اور وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی جو عیسائیوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم برحق ہیں، تو ہم برحق ہونا اس میں ضمناً یہ دعویٰ بھی ہے کہ بیت المقدس پہ ہمارا حق ہے، مگر عیسائی بالکل اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائی جو آج کل یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ جو یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے، برطانیہ جو یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو یہ ساتھ دینے میں وہ اپنے مذہب کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ بیت المقدس ہمارے پاس ہونا چاہیے تو ان کے مذہب جو ابھی جو ان کا مذہب چل رہا ہے جو تحریف شدہ دین ہے اس کے حساب سے تو یہ بات درست ہے. لیکن یہودیوں کا ساتھ دینا یہ نہ تو بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے درست ہے اور نہ ہی ان کے مذہب کے لحاظ سے درست ہے. تو یہ کسی بھی لحاظ سے اخلاقی معیار پہ بھی پورا نہیں اترتا اور مذہبی معیار پہ بھی یہ ان کا دعویٰ بالکل پورا نہیں اترتا. تو امریکہ یہودیوں کا ساتھ دینے میں یا برطانیہ یہودیوں کا ساتھ دینے میں یقیناً ظلم کر رہا ہے. بین الاقوامی قوانین کی بھی مخالفت ہے اس میں اور ان کے اپنے مذہب کی بھی مخالفت ہے.